ایام معدودات، یہ دن جو ہے وہ گنتی کے دن ہے، یہ دن ہے گنتی کے، ایویں گزر جانے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، تو یہ بس ایویں گنتی کے دن ہے۔ آج دیکھیں نا چوتھا جو ہے وہ جا رہا ہے، کل پانچواں چھٹا، اسی طرح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ میں نے جو پوائنٹ جس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان آیا، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہم نے ان بابرکت دنوں سے کیا پایا، ہم نے کیا حاصل کیا، کیا ہم نے اس کی جو فیوز و برکات ہے وہ حاصل کیے؟ اگر تو ہم نے حاصل کیے تو پھر تو یہ ہمارے لیے بڑا باعث مسرت ہے، اور اگر رمضان آ کر چلا گیا اور ہم اس کے فیوز و برکات سے محروم رہے تو پھر یاد رکھ لینا ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ میں وہ حدیث ساری نہیں، صرف اس کا ایک فقرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبریل امین جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور پھر اس نے اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور حضور نے اس پہ کیا فرمایا؟ آمین۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تو میں پھر اسی لیے میں نے اس کا آپ کو جو اشارہ دیا حدیث کا وہ اس لیے دیا کہ یعنی رمضان اگر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا زندگی میں اور ہم نے اس کے فیوز و برکات حاصل نہیں کیے تو پھر ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ بدبختوں میں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میرا شمار بدبختوں میں ہو؟ کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نماز بھی ادا کی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ ریاکاری۔ اگر وہ ریاکاری کی نیت کے ساتھ ہے، نہ ہی ہمیں روزے کا اجر ملے گا، نہ ہی ہمیں نماز کا اجر ملے گا، اور نہ ہی ہمیں دی ہوئی زکوٰۃ کا اجر ملے گا۔ حاضرین محترم توجہ، ایک نیت کر لیں، زندگی میں جو بھی حسن عمل کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اپنی اولادوں کو، نسلوں کو پاس بٹھا کر یہ پیغام دے کہ بیٹا زندگی میں کوئی حسن عمل کرنا ہے، اس کے پیش نظر آپ کے سامنے کوئی دنیا کا کوئی منصب نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی کسی کی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کا کسی کا پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیش نظر صرف اگر ہو تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے معاملات کتنی جلدی بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ایک روحانیت عطا فرمائے گا، ایک قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ آج روزہ رکھا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے، نماز ادا کی ہے سکون نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ساتھ والا ہمسایہ بھی جو ہے وہ ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے نماز ادا کی ہے لیکن جس بندے نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی وہ بندہ ہی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے رہنے والے شرفاء لوگ، ان کی عزتیں جو ہے وہ ہمارے لفظوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے مالوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اس ساری جو بے سکونی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ ارادہ، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم روزہ رکھیں گے، کامل روزہ رکھیں گے، کامل روزہ رکھیں گے۔ کامل روزہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے اپنے پاؤں جو قدم اٹھتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اٹھنے والا قدم اٹھے تو آپ کا مسجد کی طرف جا رہا ہو، اٹھے قدم آپ بلائی کی طرف جا رہے ہوں، قدم اٹھے آپ نیکی کی دعوت کی طرف جا رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم اس لیے اٹھے کہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری ختم کرنے جا رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم اٹھے آپ کسی کو نقصان دینے کی نیت سے جا رہے ہوں، آپ کی زبان سے نکلے کلمات ایسے کلمات ہوں دو بکھرے ہوئے جڑ کے بیٹھ جائیں، آپ کی زبان سے ایسے جملے ادا ہوں کہ جو دور دور ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، آپ کا قلم چلے ایسی تحریر جو ہے وہ لکھے۔ دیکھیں نا ابھی کل
اہل سنت ایک عظیم روحانی پیشوا، جنہیں پیشوائے اہل سنت عظیم عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ کل دار فانی سے جو ہے وہ کوچ کر گئے، اللہ آپ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ کتنے برگزیدہ بندے جنہوں نے علم دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو درجہ قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بہاریں عطا فرمائے۔ وما علینا الا